نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين نہایت معزز محترم ابابِ کرم قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا کر اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم بہت ہی بڑا احسان فرمایا ہے۔ آپ حدیث بارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں یا میرے کریم آقا کی امت کے فضائل و محامد کو دیکھتے ہیں تو انسان عش کر اٹھتا ہے، مولا تعالیٰ بلا شک و شبہ تو نے بہت ہی بڑا احسان کیا اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا کر۔ بلکہ حدیث بارکہ کے مطالعہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے سارے امتیوں کی مغفرت فرما دوں، کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا بات بات پر میرے نبی کی امت کی بخشش کا اعلان فرما رہا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے بڑی سختیاں تھیں، بنی اسرائیل کے لیے اتنی سختی تھی کہ اگر نجاست ان کے بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے یا تو اتنا حصہ کاٹنا ہوتا تھا، بعض اوقات اس کو جلانا ہوتا تھا۔ میرے نبی کی امت پر اتنی آسانی فرما دی کہ تم پانی سے وضو کر لو، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس دین فطرت میں وہ کام جو عام طور پر ایک انسان فطری طور پر کرتا ہے، جب وہ کام اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اسی بہانے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جس طرح میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ پیاس لگے کسی کو، وہ پانی پی جائے اور پیاس اپنی بجھا لے، اس میں اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح جانور کو پیاس لگی اس نے اپنی پیاس کو بجھا لیا، پانی پی لیا، بھوک لگی اس سے خوراک کھا کے اپنی بھوک کو مٹا لیا۔ اگر انسان نے بھی ایسے کر لیا تو کون سا کمال کیا۔ اس میں اور جانوروں میں پھر کیا فرق رہا؟ مزے کی بات تو یہ ہے جب یہ پانی پینا چاہے، کھانا کھانا چاہے، کوئی عمل کرنا چاہے تو اپنے چشم تصور میں اپنے نبی کو لے آئے کہ میں اس کریم آقا کا امتی ہوں۔ حضور نے بھی پانی نوش جہاں فرمایا تھا، میرے نبی نے بھی کھانا تناول فرمایا تھا، کیوں نہ ہو میں پانی اس طرح پی لیتا ہوں جس طرح میرے نبی نے پیا تھا، کھانا اسی انداز سے کھا لیتا ہوں جس طرح میرے نبی نے تناول فرمایا تھا، تو تیرے پانی کا ایک ایک گھونٹ اللہ کے حضور عبادت بن جائے گا، سنت کے برابر ہر گھونٹ پر تجھے ثواب ملے گا۔ ہر لقمہ جو تیرے حلق سے نیچے اترے گا سنت پر عمل کا ثواب ہو جائے گا، تیری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے لائق بنا دے گا۔ کتنا کریم ہے رب کائنات جل وعلا۔ انسان سو کے اٹھتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں اپنا ہاتھ منہ دھو لوں، ساری رات جس طرح ایک روایت ہے لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل ثلاث مرات، کہ جب تو اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل کرے تو اس کو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو پانی میں داخل نہ کر جب تک تو اس کو 3 مرتبہ دھو نہیں لیتا۔ تیرا ہاتھ کہاں کہاں لگا، اس سے کیا کیا کچھ سرزد ہوا، آج جدید دور میں پتہ چلتا ہے کتنے جراثیم ہیں جو ہاتھوں کو لگ جاتے ہیں۔
سو کے اٹھا تو نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، منہ کو دھونا ہے۔ اگر تو یہی عمل، ہاتھ منہ دھونے کا عمل وضو کے طور پر سنت مصطفیٰ سمجھ کے کر لے گا تو تیرا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے، شاید تو نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں سٹیپ وائز جب تک اللہ نے چاہا ہر جمعہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کروں گا، چند دن جمعے تک، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو، کیونکہ سب کو تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں تو نہیں جانتا کہ مجھے اس جگہ سے اٹھنے کی توفیق بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے کتنی زندگی عطا، اگر اس نے مجھے زندگی دی اور توفیق عطا فرمائی، میں سٹیپ وائز ہر جمعۃ المبارک کو کچھ نہ کچھ اس موضوع پہ چند جمعہ مبارک عرض کرتا رہوں گا۔ اگر آپ سب کچھ سن لیں گے تو آپ کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے۔ وہ جملہ بہت خوب کسی نے کہا کہ رحمت حق بہانہ میں جوید بہا نہ میں جوید، اللہ کی رحمت و بہانے تلاش کرتی ہے، بہت زیادہ تو تلاش نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے بات بات پر اپنے محبوب کے امتیوں کو بخشنے کا وعدہ فرما دیا۔ گویا وہی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، معلوم تو یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر کے سامنے، دیگر امتوں کے سامنے میرے نبی کے امتیوں کے لیے ایک بہانے، اللہ نہیں اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ ان کو کس طرح معاف کرنا ہے، کس طرح معاف کرنا ہے۔ سنیے، یہ وضو کرنا، اپنے ہاتھ منہ کو دھونا، جہاں ایک اعتبار سے اللہ رب العزت جل وعلا کی رحمتوں میں، انسان گھٹا ٹوپ رحمتوں میں آدمی داخل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں رحمت ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر اس کو وضو کا جو انداز میرے نبی نے اختیار فرمایا، اس کو اپنانے پر دنیاوی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا صحت اور زندگی نامی رسالے میں ڈاکٹر نور محمد نامی ایک شخص ہے ملتان کے، معلوم نہیں ابھی زندہ ہیں کہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا بیان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ کس ملک کی بات، انہیں کینیڈا کی بات کی یا اٹالین کی بات کی۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں سیر کے لیے گیا، وزٹ کے لیے گیا، تو میں ایک پارک میں چلا گیا سیر کرنے کے لیے۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو وہاں ایک تالاب تھا، میں نے تالاب کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دیا تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ میں نے وضو کیا جس طرح ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھوں کو دھویا، کولی کی ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اپنے بازوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں کو دھویا، کیونکہ وہ پارک تھا، بہت سارے لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ انگریز، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑے میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے جو کچھ میں نے کیا۔ میں وضو کر رہا تھا اور وہ میرا یہ عمل دیکھ رہے تھے، یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ وہ 4 5 یا 6 افراد تھے۔ جب میں وضو مکمل کر کے کھڑا ہوا تو میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس ملک سے آیا ہے؟ میں نے بتایا کہ پاکستان سے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ یہ سوال سن کر میں پریشان ہو گیا کہ پاکستان اور پاگل خانے؟ میں نے کہا کوئی اتنے زیادہ تو نہیں ہے، میری دانش میں چند ایک پاگل خانے ہیں، ایک لاہور ہے، ایک شاید ملتان یا کراچی، زیادہ تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو کہ پاکستان میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ کہنے لگے ابھی تو نے ایک عمل کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے جسم میں، یا میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں، انسان کے جسم میں 0.5 کرنٹ ہوتا ہے، اور اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ ایک جیبی ریڈیو اس کرنٹ سے چل سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہوگا، بعض اوقات بعض افراد کے دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، اس کا جو یہ معاملہ ہے وہ کچھ ویک ہو جاتا ہے، لوز ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک بیٹری وہ یہاں رکھتے ہیں سینے کے اوپر، اور اس کا کنیکشن دل کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے دل کی دھڑکن صحیح ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو؟ وہ بھی رکھتے ہیں نا بیٹری۔ وہ بیٹری کیوں رکھتے ہیں؟ جو اس کے اندر کا کرنٹ ہے وہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے، اس کی معاونت کے لیے بیٹری رکھتے ہیں۔ آج تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں چلا کرنٹ پیدا کہاں ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تو کرنٹ جاتا کہاں ہے۔ اسے ہی روح کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے،
آپ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں تو نتیجتاً آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کرنٹ کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں یہ کرنٹ ہے جو دماغ کو بھی چلاتا ہے اور دل کو بھی چلاتا ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، انسان کے جسم میں جو کرنٹ ہوتے ہیں نا، جو تو نے عمل کیا ہے نا، کہ پہلے تو نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا دھویا، یہاں کے کرنٹ کو تو نے مشتعل کیا، اور پھر اس کے بعد تو نے منہ میں پانی ڈالا، ناک پہ پانی ڈالا، اس کے بعد تو نے اپنے چہرے کو دھویا، یہ سارے کرنٹ کو تو نے الرٹ کر دیا۔ اس کے بعد تو نے اپنے بازوں کو دھویا، یہ کرنٹ ادھر سے بھی الرٹ ہو گیا۔ پھر تو نے اپنے سر کو دھویا نہیں، سر کے اوپر سے ہاتھ پھیرا اور پچھلا حصہ جو تیری گردن کا تھا، گدی جسے کہتے ہیں، پھر اس کو تو نے پانی سے مسح کیا اور پھر پاؤں کو دھویا۔ ہم یہ عمل اپنے علاقے کے پاگلوں کو کرواتے ہیں اور وہ عقل مند ہو جاتے ہیں۔ اس انداز سے جب وہ عمل کرواتے ہیں نا کہ اس حصے کو پہلے ٹچ کرو، پھر اس حصے کو ٹچ کرو، اس حصے سے ٹچ کرو، پھر دماغ کہ اس حصے کو ٹچ کرو، جب پیچیوٹری گلینڈ ہے تو پھر کیا ہوگا، دماغ کا ورق زیادہ ہو جاتا ہے، پاگل پن ختم ہو جاتا ہے، آخر میں پاؤں کو دھویا جاتا ہے، پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ میں نے سوال اس لیے کیا، شاید تمہارے پاگل خانے میں یہ کیا جاتا ہوگا جو تو نے کیا، تو میں نے بتایا یہ تو میرے نبی کی سنت وضو ہے۔ کہنے لگا پھر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں شاید تیرے علم میں کمی ہو، پھر پاکستان کے لوگ اگر یہ کام کرتے تو وہاں پاگل خانہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عمل کرنے سے دماغ کا جو ورق ہے وہ بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا جو وہ عمل کرتا جو تو نے کیا ہے۔ تمہارے نبی نے تمہیں بہت کچھ اچھی باتیں بتا دی ہیں، جہاں آخرت بنتی ہے وہاں دیکھو دنیا بھی کتنی بن جاتی ہے۔ میرے کریم فرماتے الوضو صلاح المومن، وضو ایمان والے کا ہتھیار ہے۔ کبھی آپ یاد کریں، غور کر لیں، جب آپ وضو کریں گے نا تو اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے، تازہ دم محسوس کریں گے۔ جب آپ وضو کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے ساتھ آپ کے جسم کا وہ کرنٹ متوازن ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا عقل و دانش میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ دنیاوی طور پر عمل ہوا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے سنیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب مشکات نے امام بخاری اور امام مسلم کے حوالہ سے یہ حدیث پاک کا نقل فرمائی۔ الفاظ حدیث ہیں، عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان غنی جو میرے کریم آقا کے داماد بھی ہیں، میرے کریم آقا کے محبوب صحابی بھی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا، من توضع، جس کسی نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، پھر اس نے وضو بہترین طریقے سے کیا، صحیح ترین طریقے سے وضو کیا۔ جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے نا، انشاءاللہ تعالی آئندہ میں بالترتیب وضو کس طرح کرنا چاہیے، اس میں کیا کیا نقص آ جاتا ہے یا کس نقص آنا ہے، وہ میں آئندہ انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس سے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات سمجھ آتی ہے جو میرے قریب نے ارشاد فرمایا، اگر تو وضو کریں یا غسل کریں اور اتنا حصہ جسم کا خشک رہ جائیں کہ جتنا بال کے برابر ہے، بلا عذر شرعی تیرا غسل نہیں ہوتا، تیرا وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے جو خواتین نیل پاش لگا لیتی ہیں ان کا وضو نہیں ہوتا، ان کے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچتا۔ میرے نبی نے یہ فرما کر احساس دلایا، اپنے ناخنوں کے نیچے تک پانی پہنچا، تیرے ناخنوں کے نیچے والے گناہ بھی نکل جائیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ خواتین آٹا گوندنے والی، آٹا گوندا اس نے، اس کے ناخنوں پر آٹے کی تہ چڑھ گئی ہے، ایک کوٹ ہو گیا ہے آٹے کا، یا انیمل کرنے والے، رنگ روغن کرنے والے حضرات، ان کے ناخنوں پر یا ہاتھ پر اگر انیمل کا کوٹ چڑھ گیا ہے اور پانی نیچے نہیں جاتا،
بلا عذر شرعی جب تک وہ اتارتے نہیں ہیں وضو کا عمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ناخنوں کے نیچے تک پانی پہنچا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انہی سے حضرت سیدنا عثمان غنی سے ہی مروی ہے، ایک صبح کا ذکر ہے، یخ بستہ رات تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بودا باندی بھی ہو رہی تھی، تہجد کا وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام حمدان کو آواز دی، حمدان، وہ حاضر ہوا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ فرمان لگی وہ صحن میں پانی کے ایک مشکیزہ لٹک رہا ہے، وہ اٹھا لاؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ تو حمدان کو نہیں بلایا تھا، یہ تو روزانہ ہی تہجد کے وقت اٹھتے تھے، آج بلایا۔ حمدان گیا اور وہ مشکیزہ اٹھا لایا جو ساری رات آپ کے گھر کے آنگن میں لٹکتا رہا تھا، اور ہوا کے تھپیڑے ساری رات جس کے ساتھ ٹکراتے رہے تھے۔ یہ پانی بڑا ٹھنڈا تھا۔ حضرت عثمان غنی ایک مخصوص جگہ بیٹھے، فرمایا کہ پانی ڈالو، میں اپنے ہاتھ دھوؤں۔ ہاتھ دھوئے، وضو کیا، مکمل وضو کیا جس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور مسکرا پڑے۔ پھر غلام سے فرمانے لگے، اور تجھے پتہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو غلام نے کیا، حضرت مجھے کیا پتہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے مجھے حکم دیا پانی لے کے آ، میں پانی لے کے آ گیا، وضو کروایا، آپ کھڑے ہوئے مسکرا دیے، مجھے تو نہیں پتہ۔ ایک آہ بھر کے فرمان لگے، ایسے ہی یخ بستہ رات تھی، اسی طرح کی ہوا چل رہی تھی، اسی طرح ہلکی پھلکی بوندا باندی تھی، اسی طرح رات کا اندھیرا تھا، اور یہی تہجد کا وقت تھا۔ میرے نبی نے اسی جگہ بیٹھ کر وضو فرمایا تھا۔ اٹھتے تو روزانہ ہی تھے نا، فرماتے آج میں اٹھانا، باہر نکلا تو یوں ہی ہوا چل رہی تھی، اسی طرح ہلکی پھلکی بوندا باندی تھی، اسی طرح گہری رات تھی۔ مجھے وہ سارا منظر یاد آ گیا، میرے نبی نے بھی پانی منگوایا تھا، جس جگہ میں نے بیٹھ کے وضو کیا اسی جگہ میرے نبی نے بیٹھ کے وضو فرمایا تھا۔ اور وضو فرمانے کے بعد میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، کھڑے ہو کر مسکرا دیے تھے، آج میں نے اپنے نبی کو سنت پر عمل کیا ہے۔ حضور مسکرائے تھے، حمدان تو نے تو نہیں پوچھا مجھے، مگر ہم غلامان مصطفیٰ حضور کے غلام اپنے کریم آقا کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے۔ حضور مسکرائے تو ہم نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ہمارے ماں باپ پہ قربان جائیں، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو رسول رحمت نے فرمایا تھا، جب بندہ اس وقت وضو کرتا ہے جب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، جس طرح سردیوں کی یخ بستہ رات صبح کے وقت، یا گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ دوپہر کے وقت، جب نیند ستا رہی ہوتی ہے تب وہ وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلی کرتا ہے تو اس کی زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ناک پہ پانی ڈالتے ہیں تو ناک کے گناہ، چہرے کو دھوتے ہیں تو آنکھوں کے گناہ، علی حاضر قیاس پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم کی آیت کریمہ تھی کہ مثال دے کے سمجھاتے تھے، پھر جب وہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ رب نے میری امت کو کتنا بڑا یہ اجر عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، جس نماز کے وضو کا یہ عالم ہے، خود نماز کی ادائیگی کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو مبادیات نماز ہے نا، وضو ہیں۔ اگلے حدیث بارکہ سنیے جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا توضع العبد المسلم المؤمن، جب ایک ایمان والا ایک مسلمان وضو کرتا ہے، کافر سارا غسل بھی کر لے تو فائدہ نہیں ہے، ایمان والا وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کافر اپنے بدن کو صاف کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، ایمان والا نبی کی سنت پہ عمل کرنے کو وضو کرتا ہے۔ جب تو اپنے کریم آقا کی سنتوں کو اپناتا ہو یہ عمل کرتا ہے، جب اذا توضع العبد المسلم المؤمن، جب ایک ایمان والا مسلمان وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ،
اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو خرج من وجہہ کل خطیۃ نظر علیہ بعینیہ مع الماء، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے، اس کے آنکھوں کے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو بد نظری کے گناہ ہوتے ہیں۔ جن آنکھوں نے گناہ کا کام کیا، بری چیزوں کو دیکھا، غلط اشیاء کو دیکھا، شہوت کے ساتھ کسی کو دیکھا، چہرہ دھونے کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کب تک معاف ہوتے ہیں؟ خرج من وجہہ، اس کے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے، کل خطیۃ، ساری کی ساری خطائیں، نظر علیہا بعینیہ، جن کی طرف اس نے بدنگاہی سے دیکھا تھا، مع الماء، پانی کے ساتھ، جہاں میل کچیل دھل جاتا ہے وہاں گناہ بھی دھل جاتے ہیں، اور مع آخر قطرۃ الماء، پانی کے آخری قطرہ کے گرنے تک وہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ، پانی جو غسل کا ہوتا ہے یا پانی جو وضو کا ہوتا ہے اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، استعمال شدہ پانی، اس کے چھینٹے پانی میں نہیں پڑنی چاہیے جب ہم غسل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں غسل کے تحت کچھ عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ پانی کے قطرے مسجد کے اندر گرانے مکروہ ہیں، جو وضو کے پانی کے قطرے مسجد کے اندر گرانے مکروہ ہیں، لیکن بہت رگڑ کے صاف کرنا بھی مکروہ ہے، کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ پانی کے قطرے گرنے سے بچا لو، باقی نمی اپنے بدن پہ باقی رکھو، قیامت کے دن یہ نمی تمہاری نیکیوں کے پرڑے میں تولی جائے گی۔ اتنا درجہ تمہیں میسر آ جائے گا۔ پانی کے قطرے مسجد میں گرانے ناجائز ہیں، کیوں؟ ہر پانی کا قطرہ جو وضو کا تیرے بدن سے جدا ہوتا ہے ایک گناہ دھل کے صاف کر رہا ہوتا ہے، وہ قطرہ گناہوں کے دھلنے کا پانی ہے، اس لیے اس کو مسجد میں نہیں گرایا جاتا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، میرے نبی نے فرمایا جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس پانی کے صدقہ سے جو اپنے ہاتھوں پہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جن غلط چیزوں کی جانب اس کا ہاتھ اٹھا تھا، جو ناجائز کام اس کے ہاتھوں نے کیا تھا، اور آخری قطرۃ الماء، یہاں تک کہ پانی کے آخری قطرہ تک، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، خرج كل خطیۃ مشتاہ رجلاہ مع الماء اور مع آخری قطرۃ الماء، اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جو پاؤں کی وجہ سے گناہ ہوئے تھے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس پانی کے ساتھ، یا یوں کہیے کہ پانی کے آخری قطرہ کے بہہ جانے تک سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ذرا چشم تصور میں ایک منظر لے آئیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے فرماتا اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں ہمیں تمہاری کرتوتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ تمہاری کرتوتیں کیا ہوا کرتی تھیں۔ مگر وضو کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ سوچئے نا، ہاتھ اور پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے نا، بتائیں گے مولا اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، پاؤں بتائیں گے فلاں گناہ کی جگہ چل کے گیا، ہاتھ بتائیں گے فلاں غلط کو اس سے پکڑا اور پھر یہ فعل کیا، آنکھیں بتائیں گی مولا فلاں غلط کو اس سے دیکھا، بری نظر سے کسی غیر عورت کو دیکھا، لیکن وضو کے صدقہ سے سب گناہ معاف ہو گیا، وہ ہاتھ پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے ہی نہیں۔ اور کتنا کرم کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر، کتنا رحم فرما دیا، گواہوں کی گواہی ختم فرما دی۔ میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم یخرج نقیا من الذنوب، وہ یوں وضو کر کے فارغ ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بات جو میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں، ذرا دیکھیے کہ پروردگار عالم جل مجل کریم اپنے محبوب مکرم کے امتیوں کے لیے کتنی آسانی پیدا فرما رہا ہے۔ بات بات پر بخشش کے بہانے وضو کر لو بخش دیے جاؤ گے، لیکن یہ وضو کرتے کس لیے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کے لیے۔ کس لیے کرتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔
میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب واپس تشریف لائے نا تو سیدنا بلال حبشی کو بلایا، وہیں حاضر تھے۔ بلال مجھے ایک بات بتا، حضور کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر لوگوں کو کچھ احساس بھی تو دلانا تھا نا۔ سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، بطور مثال میں ایک آدمی کو ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیے، وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہوگا تو سارے بندے اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہیں نا، بات کا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ میرے قریب نے حضرت بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ، حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمانے کہ مجھے ایک بات بتاؤ۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمانے کہ میں جنت میں گیا نا تو میں نے اپنے آگے تیرے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو سنا، میں نے تیرے قدموں کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو پہچان لیا، یہ آہٹ بلال کے قدموں کی ہے۔ تو کیا جانتے نہ تھے کہ بلال کے قدموں کی آہٹ کیوں آئی؟ علماء فرماتے ایک تو یہ صورت ہے کہ حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کی روح کو جنت میں بھیجا میرے کریم کے ساتھ۔ دوسری صورت کہ یہ آہٹ ابھی اٹھی نہیں تھی، جنت میں جب قیامت کو داخل ہوں گے تب آہٹ ہوگی، میرے نبی نے آج سن لیا۔ جس بھی اعتبار سے ہو، میرے کریم نے فرمایا بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، وہ تو کیا عمل کرتا ہے؟ جس نبی نے آہٹ کو سنا وہ یہ بھی تو جانتے ہیں نا عمل کیا کرتا ہے۔ علم ہے نا، آپ کے علم میں ہے۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سواری اچھلی، میرے کریم آقا نے سواری کو روک لیا، صحابہ سے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں؟ عرض کیا فلاں فلاں کی۔ جانتے تھے، فرمانے کے دراصل بات یہ ہے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کیا بلا؟ دونوں قبر والوں کو۔ فرمانے کہ تم جانتے ہو عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے تم اسے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، ایک آدمی چغل خوری کیا کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ گویا میرے نبی عذاب کو بھی جانتے ہیں، سبب عذاب کو بھی جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ کھجور کی ایک شاخ لے کے آؤ، قریبی کھجور کا درخت تھا، ایک شاخ صحابی کاٹ کے لائے، میرے نبی نے اس کو دو حصوں میں چیرا، ایک ایک قبر پہ رکھ دی، دوسری قبر پہ رکھ دی۔ فرمانے لگے میں امید رکھتا ہوں جب تک یہ سرسبز و شاداب رہ کر اللہ کی عبادت کریں گی قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ ان کے علم میں ہے نا۔ تو بلال کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ چلانے کے لیے فرمانے لگے بلال بتاؤ ان کو تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں عمل صرف اتنا کرتا ہوں کہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وضو کے بعد 2 رکعتیں نماز کی بھی ادا کر لیتا ہوں۔ مسکرا کے میرے قریب فرمانے لگے اسی سبب سے جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ دراصل صحابہ کو بتانا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ اگر تم باوضو رہتے ہو نا ہمیشہ تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رہتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیتے ہو، ساری رات کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو وضو کرتے تو اتنا درجہ ملتا ہے۔ یہ حدیث برکت جس کو اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ الفاظ حدیث ہے، سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، میرے کریم آقا رسول اللہ نے اشارہ گرامی قدر فرمایا ما من امرئ مسلم، کوئی بھی مسلمان مرد ایسا نہیں ہے، خاتون ایسے نہیں ہے کہ تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو حاضر ہو اس نماز کے لیے جو صلاۃ مکتوبہ یعنی فرض نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، فیحسن وضوءها، پھر اس نے اچھا وضو کیا، وخشوعها، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ اس نے نماز ادا کی، ورکوعها، اور اس کے صحیح رکوع کیے، الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب، وہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جو آج تک اس نے گناہ کیے تھے ان گناہوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔
فرمانے لگے ما لم یوتی کبیرتن وذالک الدہر کلہ، جب تک وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، پابندی سے وضو کر کے نماز پڑھتا رہے، صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے گا، صغیرہ چھوٹے گناہ ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ گویا جب وہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوگا تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا۔ وہ بات جو میں نے قبل ازیں عرض کی ہے، غور کیجئے، کیا یہ میرے اللہ کا احسان نہیں ہے؟ کیا یہ پروردگار عالم جل وعلا کا کرم نہیں ہے کہ ہم ناچیز و حقیر بندوں کو حضور کا امتی بنا کر اللہ نے احسان فرمایا کہ نماز تو بعد کی بات ہے، وضو کے صدقہ سے ہی گناہ معاف فرما دیے۔ آخر کوئی تو سبب بتانا کہ پہلے انبیاء نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محبوب کا امتی بنا لیں کہ بات بات پر ان کو بخشا جا رہا ہے۔ تم یہ کر لو بخش دیا، یہ کر لو بخش دیا، یہ کر لو بخش دیا، یہ کر لو بخش دیا۔ سوچئے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رسول رحمت کے امتی ہیں۔ ہمیں اس عظیم نعمت پر، عظیم منصب پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے رب کائنات تو نے بڑا کرم کیا، بڑا ہی کرم کیا کہ ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا۔ محترمی، انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کوشش کیجئے وقت پہ تشریف لانے کی، کیونکہ دن مزید چھوٹے ہو گئے ہیں اور نماز کا وقت کلوز ہو گیا ہے، یہ جمعہ اور عصر کا، اس لیے تھوڑے سے وقت میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ چند منٹ پہلے جماعت ہو جایا کرے گی تاکہ نمازی عصر سے قبل سوالات سے فارغ ہوا جا سکیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ وقت مقررہ پہ تشریف لاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو میں الگ ترتیب وضو، پھر نماز اور ان کے فضائل اور ان کا طریقہ کار انشاءاللہ تعالیٰ میں عرض کروں گا، تاکہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کی حضور قیامت کے دن ایک نور اور برہان بن کر پیش ہو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے اور آپ کو صحیح ترین اعمال صالح کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔